السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ المؤمنون آیت 78 سے ابتدا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو اور وہی ہے، الذی جس نے، انشأ پیدا کیا، پرورش کی، بنایا، لکم تمہارے لیے، سمع کان کو، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ اور وہ وہی ہے، یعنی وہ رب کریم جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما، قلیل اردو کا لفظ ہے، کثیر کی ضد ہے، بہت کم، یعنی ان عظیم نعمتوں پر بھی لیکن بہت کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اسے اسی مقصد کے حصول کے لیے صرف کیا جائے، اور جس نے وہ نعمت عطا کی ہے اس کی عطا کو اسی کی طرف منسوب کرنا، شکر کا یہ بہترین مفہوم آپ ذہن میں رکھیے۔ پھر اس کے بعد غور کیجیے، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص کانوں سے صرف وہی بات سنے اور آنکھوں سے صرف وہی چیز دیکھے جس سے اس کی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو، اور دل سے صرف ان وسائل اور ذرائع پر غور و فکر کرتا رہے جن سے اس کی یہ فانی زندگی عزت و آرام سے بسر ہو، لیکن کان صدائے حق سننے سے بہرے ہوں، آنکھیں نور حق دیکھنے سے اندھی ہوں، اور فکری صلاحیتوں کو ابدی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے کبھی استعمال نہ کیا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ناشکرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کان بہت خوبصورت نعمت ہے۔ آنکھ، آپ آنکھ بند کر کے سوچیں تو صحیح، جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ ترس رہے ہیں، کیسے ہوتے ہیں انسان، کیسی ہوتی ہیں آنکھیں، کیسے دیکھتے ہیں آسمان کی دوری کو، یہ زمین، اس کے اوپر پھول، چرند پرند، پھول، اور کھانے کی جو مختلف ذائقے ہیں، فروٹس، اس کا یہ انسان، اور انسان دیکھیں سارے کتنے پیارے، یہ بچے، یہ سب کچھ بہت بڑی نعمتیں۔ اور پھر دل بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، دل خراب ہو تو سارا اعضاء بھی کام وہ نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے۔ جیسے ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اہل ایمان کا تو ہر ٹائم دل کرتا ہے اللہ کے کلام، اللہ سے باتیں کرنے کو، اللہ کی باتیں سننے کو، رسول اللہ سے باتیں کرنے کو، رسول اللہ کی باتیں سننے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دل کا بڑا کردار ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالی ادھر استعمال کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ چیزیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ کان، ان سے ہم صرف کیا سنیں گے؟ جو نافرمانی والی چیز نہیں، ہر فرمان والی چیز، ہر اچھی چیز۔ اور آنکھ سے وہی دیکھیں گے جس سے میرا رب ناراض نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی بولے نا۔ اور دل میں ہمارے کون ہے؟ ہمارا کریم رب، ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے ذرأکم تمہیں پھیلایا، ذریت جیسے ہوتی ہے، ذرأکم تمہیں پیدا کیا، تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، یعنی رب کریم کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اطراف میں پھیلایا، وہی ہے نا سونا رب، وہی سونا ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، زمین میں پھیلایا، زمین کے اطراف میں پھیلایا، اور انجام کار اسی کی جناب میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے نا سونا رب یحیی زندہ کرتا ہے وَیُمِیت اور وہی تو ہے جو موت بھی دیتا ہے میت مردے کو کہتے ہیں نا اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وَلَهُ اور اسی کے اختیار میں ہے وہ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس سونے رب کریم کی طرف جس کا یہ سارا تعارف ہے. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ تعارف سکھایا؟ میرے بچے تجھے تیری آنکھ جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت آنکھ تیرے رب نے دی ہے اور یہ دل کروڑوں کا ہے یہ تمہارے رب نے دی ہے یہ زندگی تمہارے رب کریم نے دی ہے یہ جو چھوٹے سے تھی اس کے اندر جو ہڈیاں بڑھ رہی ہیں یہ جو زندگی ہے یہ جو سانسیں ہیں یہ پیاری سی چیزیں یہ اللہ نے دی ہیں وہی دینے والا ہے. اینڈ میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کریں گے. وَلَهُ اور اسی کے اختیار میں کیا اختلاف اللیل یہ جو گردش کرنے والی رات اور دن کی یہ چیزیں اس پہ بھی غور کریں. اختلاف بدلنا چینج ہونا لیل رات کا والنہار اور دن کا اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں گردش لیل و نہار. افلا کیا فا پس لا نہیں تعقلون تم نہیں سمجھتے ہو عقل نہیں رکھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو کتنا سونا اللہ کا تعارف ہے. بلکہ قالو انہوں نے کہی مثلا وہی بات ما قال الاولون جو پہلے کفار کہا کرتے تھے انہوں نے بھی وہی کی. کون سی بات؟ قالو انہوں نے کہا اذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے ہم مردہ ہو جائیں گے روح نکل جائے گی وکننا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہڈیاں یعنی گوشت سب کچھ جل جاتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے. زمین کے اوپر کچھ بھی آپ رکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے تھے جب ہم خاک ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے وہ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہوں گے نا. وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے آئنا تو کیا ہمیں لمبعوثون پھر اٹھایا جائے گا پھر ہم زندہ ہوں گے پھر سوال و جواب ہوگا. یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ قطرے سے اللہ نے وہاں بچہ بنایا جہاں بندے کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی. بند کمرے میں تو کوئی مصور تصویر نہیں بنا سکتا. ماں کے پیٹ اتنا بند کمرہ اس میں خوراک بھی پہنچ رہی ہے آنکھ کان ناک ہر جگہ جو چاہیے جہاں وہ ایون کے بال تک لگا رہے. وہ بات تو اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے. وہ مشکل ہے یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل. بہرحال الحمدللہ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن بلا شبہ ہم سے وعدہ کیا گیا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا. وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی. ھذا یہ من قبل آج سے پہلے یہی کیا گیا لیکن پورا نہیں ہوا. ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر کہتے ہیں ایسی باتوں کو جو بے سروپا ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جیسے کہانیاں ہوتی ہیں افسانے ہوتے ہیں اولین پہلے لوگوں کے. بلا شبہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آج سے پہلے لیکن آج تک پورا نہیں ہوا. نہیں ہے یہ باتیں نہیں ہیں مگر کیا ہے مگر من گھڑت افسانے پہلے لوگوں کے. انہوں نے بس بات ہی ختم کر دی. یہ پہلے لوگوں کے افسانے من گھڑت باتیں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں نا. اور ہم الحمدللہ قیامت کے اوپر جو ایمان ہے نا یہ انسان کو سکون دیتا ہے اور پھر لوگوں پر ظلم کرنے سے باز بھی رکھتا ہے. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بہت بڑی نعمت ہے. کل آپ پوچھئے نا ان سے لمن کس کی یعنی کس کی ملکیت میں ارض و زمین وما فیہا اور جو اس زمین میں فی مانا ہوتا ہے میں ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ارض کی طرف اور جو اس میں یعنی اس زمین میں ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو
महबूब करीम आप पूछिए ना किसकी मलकियत है ये जमीन और जो कुछ इसमें है, बताओ अगर तुम जानते हो। सयक़ूलून लिल्लाह, और करीब वो ये कहेंगे क्या ये सब अल्लाह ताला की मिल्कियत है। कुल आप फरमाइए आ क्या वापस लानी तदक्करूं, फिर तुम गौर व फिक्र नहीं करते, फिर क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। कुल पूछिए इनसे मन रब्बुस समावाति सबअ, पूछिए कौन है मालिक 7 आसमानों का। सबअ कहते हैं 7 को। व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और कौन है मालिक अर्श अजीम का। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे नहीं जल्दी कहेंगे, अनकरीब कहेंगे, फौरन कहेंगे जैसे आप कह सकते हो। वो कहेंगे कि अर्श अजीम का मालिक अल्लाह है। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह की मिल्कियत है। कुल आप फरमाइए अफला तत्तक़ून, तो तुम उससे फिर डरते क्यों नहीं। ज़ाहिर उसको मानते तो डरते ना। कुल आप पूछिए महबूबा मन वो कौन है बियदी, जिसके दस्ते कुदरत में है, जिसके इख्तियार में है मलकूत बादशाही, कामिल मालिकियत मिल्कियत जो होता है कुल्ली शै हर चीज की। आप पूछिए वो कौन है जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज की कामिल मिल्कियत है। वहुवा, और वो युजीरु पनाह देता है, वो जो हिफाजत करता है, वो जो बचाता है। वही है ना हम सबकी हिफाजत करते हैं। माँ के पेट के अंदर भी जब बाहर निकलते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हम ऐसे गिरे कि हड्डियां टूट जाती लेकिन बच गए, है ना कोई बचाने वाला। ये आसमान ही देखें, ये आसमान जो है ये ऊपर जो फैला हुआ है, इसको कौन बचाता है? अल्लाह। वला युजारो, और नहीं किसी को पनाह दी जा सकती, रब्बे करीम के अलावा कौन दे सकते है। वला युजारो, पनाह नहीं दी जा सकती, अलैहि, उसकी मर्जी के खिलाफ। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। क्या डॉक्टर शिफा देते हैं? शाफी तो अल्लाह करीम है, और जिसको चाहे उस पुड़ियों के अंदर शिफा दे के जिंदगी दे दे, और जिसको चाहे वो ले जाए। पेरेंट्स उस डॉक्टर सारे बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई नहीं बचा सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। और वो पनाह देता है जिसे चाहे, और पनाह नहीं दी जा सकती उसकी मर्जी के खिलाफ। बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे ये अल्लाह ही की शान है। वो क्या कहेंगे? ये सब अल्लाह ही की इख्तियार में है। वो फौरन क्या उठेंगे कि ऐसी बादशाही तो रब्बे करीम की है, और वही बचाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, और स्पेशली हमारे ईमानों की हिफाजत करे। कुल फरमाइए फअन्ना, फिर कैसे तुसहरून, तुम धोखे में मुब्तला हो। सहर जादू को भी कहते हैं ना, और सहर कहते हैं कि जो होता कुछ है, जादू भी तो वही है, होता कुछ है और नजर कुछ आता है, ऐसा है ना, हकीकत से दूर सब कुछ। तो फिर फरमाइए फिर कैसे तुम फन्ना तुसहरून, कैसे धोखे में मुब्तला हो जाते हो। बल हकीकत ये है अतईना, हमने पहुंचा दिया, हमने उन्हें पहुंचा दिया। अतईना, हम लाए उनके पास। बिल हक़, हक, हकीकत ये है कि हमने उन्हें पहुंचा दिया हक। व इन्नहुम, और वो यकीनन लकादिबून, झूठे हैं, और वो यकीनन झूठे हैं। मत्तखज़ल्लाह, और नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, मिन वलद, किसी को बेटा। अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। हम लोग पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। कितनी सोहनी सी सूरह मुबारक है। अगर बेटे होते तो फिर तो ये तसलसल जारी रहता ना, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती, फिर कुछ भी ना रहता। हमारा रब वो है जिसका ना बाप है ना ही औलाद। वमा कान माऊ, और ना ही उसके साथ, माँ कहते हैं साथ के, हु की ज़मीर राजी हो रही अल्लाह की तरफ। मिन इलाहिन, कोई और इलाह है,
اذن اگر ہوتا، ورنہ لذہب لے جاتا، کل الہ ہر خدا، بما خلق ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی. ہوتا ہے نا کہ کہیں جیسے لشکر کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، آپس میں ذرا سے اختلاف ہو گیا تو سارے اپنے اپنے پیروکاروں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جا رہے تھے غزوہ میں، لیکن جو منافق تھے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ، عبداللہ بن ابی کے ساتھ سیپریٹ ہو گئے. اسی طرح حق والے لوگ بھی کبھی غلط فہمیوں کے بیس پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کسی دشمن کا ہاتھ پڑ جاتا ہے یا غلط فہمی ہو جاتی ہے تو شیطان کی وجہ سے تو وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے پیروکاروں کو سیپریٹ کر لے کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر خدا ایک سے زائد ہوتے تو وہ بھی اپنے پیروکاروں کو لیتے اور سائڈ پہ ہو جاتے تو پھر یہ خدائی ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے کتنی سونی سی ہم لوگوں کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا. یہ ان سے بات کی جا سکتی ہے جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کو بڑا اچھا لگتا تھا مسلمان کرنا یہ وہ. ابھی تو خیر بڑے ڈرامے بھی چلتے ہیں، اللہ معاف کرے. میں ایک بہت ہی مشہور ہیں جن کا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اتنے مسلمان کیے، ان کا بڑا چینل ہے یہ وہ. جب ان کی حقیقی کہانی انڈیا کے لوگوں سے سنی، جب حقیقی کہانی ان کی میں نے یعنی پڑھی تو اس میں کیا تھا کہ خود ہی انہوں نے بندے تیار کیے ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہوتے ہیں کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں، اور ان سے کلمے پڑھا کے تو لوگوں کو صرف اور صرف متاثر کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح اللہ پاک بچائے. بہرحال وہ میری اسٹوڈنٹ تھی تو اس نے دیکھا کہ اس طرح مسلمان بھی کرتے، میرا بھی ادھر دیکھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی. تو اس کی ایک دوست تھی جو ہندو تھی، وہ اپنے ساتھ چھوٹا سا خدا رکھتی تھی. اس کے پاس کہ اس کے ذہن میں ایک جذبہ ہے میں بھی اس کو کیوں نہ مسلمان کروں. اب اس نے اپنے عملوں کو بھی نہیں دیکھا، ناخن میں بڑے بڑھائے ہوئے تھے، ابتدا میں آئی تھی، اب تو وہ فوت ہو گئی، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو اسے کہتی ہے یہ کیوں نہیں تو نے یہ پاس چھوٹی سی چیز رکھی سے خدا کیوں بنائی ہے، ہاتھوں سے بنا کے تم اللہ بنا بیٹھتے ہو. پتہ نہیں اس نے ایسے انداز میں بات کی، اس کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کیوں ایسی بات کرتے ہو، کم از کم ہمیں نظر تو آتے ہیں اور تمہیں تو نظر بھی نہیں آتا. اب وہ واپس آئی روتی روتی، کہتی باجی اس کے میرے پاس جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا میرے بچے پہلے علم سیکھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد باتیں کرتے ہیں، اور پھر علم کے ساتھ اللہ کا فضل بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ہم پوری اس آیت کے پیچھے سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی، والا اعلیٰ اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اعلیٰ وہ چڑھ جاتا، جیسے غالب آ جانے کی ٹرائی کرنا. بعضهم علی بعض وہ ایک دوسرے پر، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر. سبحان اللہ، پاک ہے رب کریم، اما ان اور ما ہے ان تمام باتوں سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. کتنی سونی سی بات میرے رب نے سمجھا دی. رب نے فرمایا کہ وہ سونا رب، وہ پاک ہے ان نازبہ باتوں سے، یعنی ایک سے زائد خدا والے جو الہ بنا رہے ہوتے ہیں یا اولاد جو بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، ان ساری غلط باتوں سے رب کریم پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ رب کون ہے؟ عالم الغیب، وہ ساری پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. والشہادہ اور ظاہر کو بھی. عالم الغیب رب کریم ہے جو انبیاء کرام کے پاس یا بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے. فتعالی پس وہ بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں. وہ جاننے والے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. آج کی آیات میں بہت کچھ ہے اور بہت سادہ الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ خالی تراجم سے ہی آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہو. ایک تو ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ویسے 3 ان کا تذکرہ ہے ادھر. ہر چیز کو آپ نے غور و فکر کرنا ہے
اور اسی کا مطیع کر دینا ہے جس نے بنائی، اور ہم نے شکر ادا کرنا ہے. تو کیا میں اس کی توقع رکھوں؟ الحمدللہ مجھے زبان دی، آپ کو کان دیے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہے نا؟ ایسی بات کتنا اچھا لگ رہا ہے. کان نہ ہوتے تو کتنا مشکل تھا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے زبان دی. نہ ہوتی تو میں تو یہ اللہ کی باتیں پڑھ ہی نہ سکتی، آپ سے باتیں کر ہی نہ سکتی. تو الحمدللہ اللہ نے دی ہے. اللہ ساری زندگی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے انگ انگ کو اپنا مطیع رکھے. تو جتنی دنیا کے اندر چیزیں جیسے صبح و شام ہونا، رات کا یہ بدلنا، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنے. دیکھو یہ رات کا جو بدلنا ہے نا، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں. یہ نہیں کہ بس رات آ رہی ہے کالی ہو رہی ہے تو دن آ رہے تو چٹا ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. افلا تعقلون کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. یہ رات کے اندر یہ سونا سا اندھیرا، اس کے اندر بھی 100 چیزیں انسانی فائدے کے لیے. یہ کبھی لمبی راتیں ہونا، جو ہوتے ہیں اللہ سے پیار کرنے والے، وہ تو لمبی راتوں سے پیار کرتے ہیں. مولا کریمہ دن میں ہم تھک جاتے ہیں، نہیں کر سکتے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا تیری عبادت کا، اتنی لمبی رات، اٹھ اٹھ کے وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح دن. اور کبھی میں غور کرتی ہوں مالک کہ خالی دن روشنی والا نہیں، خالی کام والا نہیں ہے کہ کہیں کہ کام ہے اور ٹھیک ہے بہت تیز روشنی ہے، غریب سے غریب بندہ بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. ہماری بجلی بھی بچتی ہے، آپ کو پتہ ہے. ابھی تو سولر سسٹم بھی سورج سے ہے، ہمارا بل بھی بچتا ہے، بہت فائدے ہیں اس کے. تو اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. دیکھو رب نے جتنی انسان کو زیادہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ یہ زیادہ تعداد میں پرووائڈ کی ہے. جیسے انسان کو روشنی کی زیادہ حاجت ہے، اللہ نے بڑا سورج بنایا اور اتنا لمبا دورانی، صبح سے شام گئے تک روشنی کا ہم استعمال کر رہی ہوتے ہیں. پھر انسان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو سانسیں نہیں نہ چلتی. ہوا بہت ضروری ہے، آکسیجن بہت ضروری ہے. دیکھیں کتنی وسیع تعداد میں، مقدار میں اللہ نے پرووائڈ کی. میں جب ہاسپٹل میں تھی اپنی ساس امی کے ساتھ، تو وہاں ایک عورت کو آکسیجن کا کچھ پرابلم تھا، تو ایک مشین کا کہا، وہ گھر نہیں جاتی تھی. میں نے کہا کیوں نہیں جاتی؟ ڈاکٹر انسلٹ کر رہے ہیں آپ کی. کہتے ہیں کیسے جاؤں باجی، اتنی مہنگی تو مشین ہے، ہم کہاں سے لے سکتے ہیں؟ تو دیکھو اللہ نے ہمیں وہ سلنڈر، بغیر ہمیں نہیں چاہیے سلنڈر، میرے رب پرووائڈ کر رہے. اسی طرح پانی کی انسان کو حاجت ہوتی ہے ہوا کے بعد، آکسیجن کے بعد. تو پانی کتنی کثیر تعداد میں، لیکن آکسیجن سے ذرا کم تعداد میں پانی چاہیے ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. لیکن آکسیجن کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی ہم لوگوں کو. ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر زندہ ہوں تو سانسیں خود ہی کھینچ کھینچ کے سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں. سوئے ہوئے، جاگے ہوئے، جہاں بھی جاؤ آپ کو وافر مقدار میں ملتے. پانی دیکھو، پانی کی اقسام آپ دیکھیں، یہ جو مشروبات ہیں، ٹھیک ہے. تو وٹامن ڈی، ابھی جن لوگوں میں کمی ہو رہی ہے، ہم اندر بیٹھ بیٹھ کے کمیاں کر رہے ہیں نا، باہر ذرا نکل کے لے سکتے ہیں. صبح کے وقت کیوں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اٹھا کرو، اس ٹائم وہ تقسیم، اللہ کا رزق تقسیم ہو رہے تھے. ابھی تو سائنس کہہ رہی وٹامن ڈی، اس کے علاوہ 100 چیزیں ہیں، 100 چیزیں آپ کے باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں. یہ کافر جو ہیں وہ سن بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا ہے اس ٹائم سوئے ہوتے ہیں. یہ بات لمحہ فکریہ ہے. اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، ان کا تو عقیدہ نہیں تھا، ہمارا تو ہے. کیا ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ ہمارا عمل بھی بتانا چاہیے. الحمدللہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. بے حساب اختیار والا جو اللہ نے انہیں عطا کیے وہ مانتے ہیں. ہم وہ توحید رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کی تھی. کوئی بھی مشکل ہوتی تو دوڑ دوڑ کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے. ایسا ہی ہے نا، ہم قرآنی توحید مانتے ہیں. الحمدللہ میں جب قرآن کریم میں پڑھتی ہوں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، ان کو تو زیادہ دیا گیا. جب میں پڑھتی ہوں نا کہ مٹی سے ایک دفعہ نہیں کئی بار پرندہ بنایا، پھونک ماری تو اڑ گیا. نہ اس پرندہ کا ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی انڈے، سیدھا پرندہ بنایا تو اڑ گیا. یہ کس نے طاقت دی؟ رب کریم نے طاقت دی ہے، اللہ کریم نے طاقت دی ہے. اور پھر وہ جو پیدائشی
اندھے نابینا ان کو بینا کرنا، یہ بھی انہوں نے کیا. بیمار جو برس والے، جو آج کی سائنس نہیں مانتی کہ اس طرح ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے ٹھیک ہے. کیونکہ جو یونانی ہے نا وہ طب میں بڑے ماہر تھے، اور جس دور میں جو بھی نبی آیا ہے وہ اسی جو عروج میں بانک پن جس چیز کا ہوتا ہے اسی کا جواب دینے کے لیے، یعنی توڑنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اور معجزات بھی اسی قسم کیا ہے. اور پھر یہ کہ تم جو کھاتے ہو وہ بھی میں بتاتا ہوں. حالانکہ مختلف چیزیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں. اب دیکھیں تو جس نے خود پکایا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی آپ دیکھیں، جیسے ہر چیز کٹی ہوئی تو سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، تو اب ہر چیز ہمارے پیڑ میں جاتی مکس ہوتی ہے، تو بتاتے تھے کہ کیا کھا کیا بچایا کہ وہ بھی بتاتے تھے. یہ ہے قرآنی توحید. تو ہم مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو اللہ بہت طاقتیں عطا فرماتا ہے، نوازتے. تبھی تو لوگوں کا دل کرتا ہے نا اللہ سے زیادہ پیار کرنے کو. ہم کہیں کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کچھ نہیں دیتا، تو یہ تو غلط ہو جاتا ہے نا. جو رب کے ساتھ لگ جاتے ہیں اللہ بے حساب عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ نہیں کہ میرا اور آپ کا صرف یہ عقیدہ ہے، یہ تمام پہلے جتنے لوگ تھے نا سب کا یہی عقیدہ تھا. یہ تو بھی تازے لوگ ہیں نا جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ تھوڑے سیانے نہیں ہے نا. دیکھو جو بڑے بڑے جتنے لوگ تھے نا وہ یہی کرتے تھے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق ہم سب کو پتہ ہے نا کہ وہ موحد تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا بہت خوبصورت ہے، اس کا ترجمہ سناتی ہوں میں. شاہ صاحب نے جو لکھا ہے ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. ضیاء القرآن جلد 3 اور 270 پیج ہے، ٹھیک ہے. ترجمہ سنا رہی ہوں کہ جب مجھ پر مصیبت کی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور مجھے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، اس وقت میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی میرا مدد کرنے والا اور میری دستگیری کرنے والا ہے تاکہ ان مصائب کے ہولناک انجام سے میں اس کی پناہ لے سکوں. تو مجھے مصیبت کی ہولناک گھڑیوں میں اپنے حبیب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور کوئی نظر نہیں آتا. وہ میرا حبیب جو اللہ کا رسول ہے اور عظیم الشان کمالات کا مالک ہے. اور اینڈ پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنْتَ مُجِيرِي فِي هُجُومِ مُلِمَّةٍ اذا انشبت فی القلب شر الخالب. یا رسول اللہ آپ ہی مجھے پناہ دینے والے جب مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور اپنے ظالم پنجے دل میں گاڑ دیں. اسی طرح جو مولانا تھانوی صاحب ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، انہوں نے بھی اشعار لکھی ہیں کہ دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پر غالب ہوئی. تو یہ اشعار کیا بتا رہے؟ حالانکہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، لیکن انسان تھے تو باہر طور پر یہ وہ بھی مانتے تھے. اور تمام جو اصلی توحید والے تھے نا، جو قرآنی توحید والے تھے، جو صحابہ کرام بھی کی بات ماننے والے تھے، جو صحابہ کرام تھے ان کی جو توحید تھی، جو رسول اللہ نے سکھائی، جو قرآن نے سکھائی، وہ اصل یہی توحید ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. الحمدللہ مسلمان ہیں، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو قرآن کریم میں ایسی آیات جو یعنی غیر مسلموں پر، کافر اور مشرکین پر اتری ہوئی ہیں، مسلمانوں پر چسپاں جو کرتے ہیں، وہ مخلوق بہت ہی بری مخلوق ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے جو میں آپ کو مفہوم سکھا رہی ہوں. تو آپ پورا قرآن کریم پڑھا کریں. قرآن کریم میں بہت کچھ ہے. آپ کو قرآن کریم میں حدیث طیبہ میں جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو اہل سنت و جماعت ہونے پر فخر ہونے لگے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر عالم الغیب، اس کے بارے میں یاد رکھیے سارا علم اللہ کریم کے پاس ہے، اور وہی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے. باقیوں کے پاس اللہ کے علاوہ جتنا ہے وہ عطائی علم ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ان جھگڑوں میں ہم نے نہیں پڑھنا. کیوں؟
کیونکہ ویلے لوگ جھگڑتے ہوتے ہیں، جو کام والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں میں نہیں آتے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ فسادی لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، جیسے میں پڑھتی ہوں جب بھی قرآن کریم کے اندر کہ جب شیطان نے کہا کہ مولا کریمہ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا فخرج، بس نکل جا، کہانی مک گئی. سورۃ الحج میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جب آپ پڑھتے ہو محبوبہ قرآن کریم ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، تو چھوڑو ان کو. تو بات اصل یہ ہے کہ ہم نے کچھ خود بھی سیکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم مومنون پڑھیں سورہ مبارکہ، اور جو صفات اس کے اندر ہیں مولا کریمہ وہ ساری ہم مومنوں کے اندر میرے مالک تو ڈال دے، ہمیں بعمل کر دے. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. اے کریم، اے کرم کرنے والے، اے مالک، اے سننے والے، اے کان اور آنکھیں دینے والے، میرے مالک تیری سماعت اور بصارت پہ قربان. میرے مالک تو دیکھنے والا، تو سننے والا ہے. میرے مالک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، اور جو امید سے ہیں اے اللہ پاک ان کی امیدوں کو نہ توڑی. میرے مالک ان کی امیدوں کو نہ توڑ، انہیں صحت مند زندگیاں عطا فرما، خوبصورت صحت مند نصیبوں والے بچے عطا فرما، اور جنہیں بچے دیے ہوئے ہیں انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. میرے مالک ہم وہ مانگتے ہیں جو رسول اللہ نے مانگا، اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.